بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مرض سے پھر بعد میں آپ کھڑے نہ ہو سکے، یعنی پھر آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ظاہر ہے کہ ان دنوں میں جو کچھ آپ فرما رہے تھے وہ اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے۔ بہت بڑا پیغام ہے، سمجھیں توجہ کے ساتھ کہ مرض الوفات کی باتیں، ویسے تو آپ علیہ السلام کی زندگی کی ہر بات ہی اہم ہے، لیکن جو باتیں آپ نے مرض الوفات میں فرمائی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ چنانچہ ام المومنین فرماتی ہیں اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر۔ فرمائے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، وجہ کیا ہے اس لعنت کی؟ فرمایا وجہ یہ ہے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ جب یہ کسی پاک نبی کی قبر کے پاس جاتے تھے، قبر پر جانا منع نہیں ہے، لیکن جاتے تھے تو اس قبر کو سجدہ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اوپر کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ اس سے زیادہ سبق آپ کو کیا چاہیے؟ جو کچھ پاکستان اور ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی جو قبریں ہیں ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ سجدہ۔ کیوں کیا جا رہا ہے سجدہ؟ بتائیں نا یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان گدی نشینوں سے پوچھو نا، کیا اللہ کے بارے میں کوئی غیرت نہیں ہے؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جیسا کوئی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ دین ہمیں نہیں دیا جو یہاں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ فرمایا ایاک نعبد، صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی، اور صاف فرما دیا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، لہذا میں نہیں عبادت کر سکتا بتوں کی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان اللہ نے کروایا، اور اعلان کروایا قل هو اللہ احد، عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا؟ اپنی امت کو کیا سبق دیا؟ یہ سبق دیا کہ اب میں چونکہ بیمار ہوں اور ایسے لگتا تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، تو آپ علیہ السلام اپنی امت کو آخر میں یہ فرما گئے کہ تم یہود و نصارہ کی طرح میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ آپ علیہ السلام اشارہ کر گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی صحابی یا اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی نہیں کرنی۔ آپ ہر صحابی کی قدر کریں اور نبی کے گھرانے کے ہر آدمی کی آپ قدر کریں، احترام کریں۔ ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ اہل بیت کی بھی عزت کرو اور صحابہ کی بھی عزت۔ اس لیے یہ صحابی ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے سردار صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ ایک مرتبہ آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امی افتطلت نفسها، میری والدہ واجدہ اچانک انتقال کر گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے کوئی زیادہ بیمار نہیں تھی، بس اچانک ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ ساتھ ہی کہنے لگے ظاہر ہے کہ جن کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور عجیب بات فرمانے لگے، کہنے لگے جی وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، میرا گمان یہ ہے کہ اگر میری والدہ موت سے پہلے ان کو بولنے کا موقع مل جاتا تو میری والدہ بھی میری طرح سخی تھی تو وہ ضرور صدقہ کر کے جاتی۔ وہ تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ یہ پوچھا مسئلہ کنہوں نے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خانیاں کرتے ہیں، آپ چہلم کرتے ہیں، آپ برسیاں کرتے ہیں، جمعرات کے ختم کرتے ہیں، آپ کھانے آگے رکھ کر آپ ان پر ختم دلواتے ہیں۔ وہ کام نہ کرے نا، یہ کام کرے نا جس کا ذکر کس میں آ چکا ہے؟ حدیث ہے، لیکن کہیں کہ ہم وہی جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ
کہیں کہ ہم وہی جو اللہ نے فرمایا، نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے۔ جہاں رہنا ہے تو وہاں بات کس کی چلے گی؟ یا اللہ کی یا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اسلام میں یہ چیز ہے، فرمایا میں صدقہ کروں اپنی والدہ کی طرف سے تو کیا میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی والدہ کی جانب سے کون سا صدقہ کروں میں؟ یہ آپ علیہ السلام نے غور فرمایا تو مدینہ پاک میں مزید پانی کی ضرورت تھی، قلت تھی اس وقت، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پانی کا بندوبست کر دو، کوئی کنواں کھدوا دو۔ وہ جو کنواں تم کھدواؤ گے نا تو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب دل میں آئے، جتنا دل میں آئے، والدین کے لیے کیا کر دیں آپ؟ صدقہ کر دیں، اور کسی کو بتائیں بھی نہ۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ کا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔